جب کسی قسم کی کوئی نئی چیز سامنے آتی ہے نا دنیا کے معاملات میں یا دین کے معاملات میں، اس کو ہم کہتے ہیں جدت ہے۔ لیکن یہاں سے مذہب سے بیزاری اور آزادی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اگر کوئی نئی چیز آ جاتی ہے قرآن و سنت کی روشنی میں ہوتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اگر اس میں ہمارے دین کا فائدہ ہو رہا ہے۔ صحابہ کرام جو ہے نا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ساتھی ہیں جو اگر کسی چیز پہ جمع ہو جائے نا تو یہ سمجھیں کہ وہ چیز قرآن و سنت کے عین مطابق ہے۔ کہ یہ جو 21ویں صدی ہے یہ افکار اور فلسفوں کی موت کا دور ہے۔ ٹی وی آیا، ڈرامے آئے، فلمیں آئیں اور ریانیت فحاشیت کا ایک سیلاب تھا جس کو ہم آج تک نہیں روک سکے۔ جو چیز مادی ہوگی، تجربے میں ہوگی، میٹیریل ہوگی تو وہ وجود رکھے گی ورنہ نہیں رکھے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھول آنکھ زمیں دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ فکری مذاکرے کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر جہان یعقوب، اور آج ہم جس موضوع پہ بات کر رہے ہیں وہ ہے جدیدیت اور اسلام۔ جدیدیت کس کو کہتے ہیں اور جدیدیت کی بنیادیں کیا ہیں؟ جدیدیت کا یہ جو کانسیپٹ ہے کہاں سے آیا، اور اس سے پہلے جو نظریات تھے وہ کون سے تھے؟ پھر اسلام تو اپنی جگہ پر کھڑا ہے، اپنی بنیادوں پہ کھڑا ہے، اور کسی قسم کے حالات اس کو متاثر نہیں کرتے۔ وہ اپنے عالمگیر پیغام کے ساتھ ساری کائنات کو یہ پیغام دیتا ہے اور ساری کائنات میں ہدایت اور کامیابی کے جو ہے وہ زمزمے بلند کرتا ہے۔ لیکن آخر کیا وجہ ہے کہ مغرب اور یورپ جو ہے وہ مختلف پلٹیاں کھاتا رہتا ہے، کبھی ایک ازم، کبھی دوسرا ازم، کبھی تیسرا ازم، اور جس کو اقبال نے یہ کہا تھا کہ فلسفی کو دہر کے اندر خدا ملتا نہیں، ڈور کو سلجھا رہا ہے پر سرا ملتا نہیں۔ اس انتہائی اہم اور حساس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہم نے زحمت دی ہے اپنے ایک مہمان کو بھی، اور مفتی سید فصیح اللہ شاہ صاحب بھی ان کی معاونت کے لیے موجود ہیں۔ سب سے پہلے میں اپنے مہمان سے آغاز کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کچھ وبرکاتہ۔ مختصر سا آپ کا تعارف سامنے آ جائے تاکہ طرفین سے جو ایک اجنبیت کا تاثر ہوتا ہے اور جو افادے اور استفادے میں رکاوٹ بنتا ہے تو وہ ذرا دور ہو جائے۔ میرا نام مصطفیٰ فضل ہے اور 2000 میں میں نے گریجویشن کی کمپیوٹر انجینئرنگ کے اندر جی، سر سید یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی سے۔ ماشاء اللہ۔ تو اس کے بعد سے لے کر اب تک جو ہے میں اپنے کاروبار سے وابستہ ہوں۔ ایک ٹریولنگ کا بھی بزنس ہے ہمارا اور آٹو پارٹس کا بھی۔ بہت خوشی کی بات ہے کہ آپ اس وقت جو ہے وہ عملی طور پر ایک بزنس کے ساتھ وابستہ ہیں، اور اس بات کی ضرورت بھی ہے کہ ہر شخص جو ہے اپنی صلاحیتوں کو اپنے ملک کے لیے استعمال کرے، بے شک۔ اور یقیناً ہم میں سے ہر شخص جب اپنی صلاحیتوں کا استعمال کرے گا تو وہ دن دور نہیں ہے جب ہمارا ملک معاشی اعتبار سے انشاءاللہ خود کفیل ہو جائے گا، اور ہم جو دوسروں کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں ہر معاملے میں تو اللہ نے چاہا تو یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ ہم بات کر رہے ہیں جدیدیت پر۔ یہ جدیدیت ہے کیا چیز؟ آپ اس کو جدیدیت کہہ لیں یا جدت پسندی کہہ لیں، مختلف ناموں سے۔ ماڈرنزم اس کو آپ کہہ لیں۔ جب کسی قسم کی کوئی نئی چیز سامنے آتی ہے نا دنیا کے معاملات میں یا دین کے معاملات میں، اس کو ہم کہتے ہیں جدت ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب آپ جس تناظر میں پوچھ رہے ہیں اس حوالے سے میں یہ کچھ تھوڑی سی بات یہ عرض کرنا چاہوں گا، چونکہ ہم یہاں پہ ایک دینی پہلو کے حساب سے یہاں بات کر رہے ہیں جی، تو دین کے اعتبار سے بات کر رہے ہیں، تو اگر ہم یہ دیکھیں کہ اسلام کے اعتبار سے تو سب سے پہلی جو مثال ہے نا وہ ہم سیرت طیبہ سے لیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے شروع ہو جاتے ہیں کہ آیا کہ یہ جدت پسندی کوئی نیگیٹو چیز ہے، کوئی منفی چیز ہے، یا یہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جو بہت اچھی چیز ہے، ٹھیک ہے نا؟ عام طور پہ جدت کا جب نام آتا ہے تو لوگ تھوڑا سا اس کا منفی پہلو لیتے ہیں کہ خاص طور پر مذہبی طبقہ، جی جو ہمارا مذہبی طبقہ ہے وہ فوراً جو ہے نا اس سے کھنچ جاتا ہے۔ جی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت طیبہ کے دور سے ایک غزوہ تھا، اس کے اندر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آئیڈیا دیا کہ خندق کھودی جائے۔ آپ اہل غزوہ خندق
جی. تو اس وقت تک عربوں کا تو یہ رواج تھا, ان کے یہاں تو پھر جنگیں اور یہ بہت ہوتی تھیں, مگر یہ والا آئیڈیا کسی نے پیش نہیں کیا جی کہ وہ پورے مدینہ کے آس پاس انہوں نے خندقیں کھود دی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس موجود تھے اور اس آئیڈیا کو انہوں نے بہت پسند فرمایا, اور اس کے بعد پھر اس کو آگے اختیار بھی کیا گیا. جی بالکل ٹھیک ہے, تو یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ شاید یہ ہمارے اسلام کے اندر, اگر میں غلط نہیں ہوں تو شاید یہ بھی ایک جدت کی پہلی ایک مثال ہے. جی اس کے بعد یہی حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بہت بڑے صحابی ہیں, آپ سب لوگوں نے ان کا نام سنا ہے, بچپن سے ان کے واقعات بھی پڑھ رہے ہیں, جو جنگوں کے اندر آلات یوز ہوتے ہیں نا مختلف, آج کل تو ہم انہیں کہتے ہیں آرمز اینڈ اینیمیشنز, ٹھیک ہے, ہتھیار. تو اس زمانے میں تو اس طرح گنیں نہیں ہوتی تھیں اور تلواریں ہوتی تھیں, گھوڑے ہوتے تھے. تو انہوں نے جو ہے 2 قسم کے آلات جو ہے نا متعارف کروائے تھے, وہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں, اور اس کو ایکسیپٹ بھی کیا انہوں نے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اس کو ایکسیپٹ بھی کیا, بلکہ خوش ہوئے. وہ ایک تھی منجنیق, جس طرح ہمارا غلیل ہوتی ہے نا بڑی سی, وہ اس کو کھینچ کے مارتے ہیں, اس زمانے میں تو یہ توپیں ووپیں نہیں ہوتی تھیں. جی اس چیز سے متاثر ہو کے, اس چیز کو دیکھتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ کرام کو شام بھیجا تھا. شام جو تھا, اس شام کا ایک خاص شہر تھا جہاں پر انڈسٹری تھی یہ ہتھیار بنانے کی. اچھا. تو صحابہ کرام کو بھیجا کہ آپ وہاں جائیں اور ٹریننگ لیں کہ یہ جو ہتھیار بن رہے ہیں یہاں پر, اور وہ لے کر آئیں وہاں سے ٹریننگ لے کر آئیں. تو اس کی وجہ سے اس ٹریننگ میں اتنا ٹائم لگا کہ کچھ غزووں میں یا کچھ جنگوں میں وہ شریک نہیں ہو سکے. اس کی وجہ یہی تھی کہ ٹریننگ لے رہے تھے. تو اگر کوئی نئی چیز آ جاتی ہے تو, اور اگر وہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہوتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اگر اس میں ہمارے دین کا فائدہ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, انسانیت کو فائدہ ہو رہا ہے. تو یہ 2-3 مثالیں تھیں, اور اس طرح کی مثالیں اگر ہم سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں نا تو ہمارے پاس مثالوں کی ایک ان گنت وہ ہے, بڑی تعداد. اس حوالے سے میں ایک جو ہے بڑی امپورٹنٹ بات کہنا چاہوں گا, جو میں تھوڑا سا یہ دیکھتا ہوں نا ہمارے عام معاشرے کے اندر, جب بات آتی ہے نا کوئی نئی چیز آتی ہے, تو دیکھیں صحابہ کرام جو ہے نا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ساتھی ہیں جو اگر کسی چیز پہ جمع ہو جائے نا تو یہ سمجھیں کہ وہ چیز قرآن و سنت کے عین مطابق ہے. اس پر تو ہمارا اجماع ہے, ٹھیک ہے نا. تو صحابہ کرام کا ایک مزاج تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بابرکت میں رہ کر ان کا ایک مزاج ہو گیا تھا. ان کا مزاج یہ تھا کہ جب کوئی نئی چیز سامنے آتی تھی, نئی چیز, تو وہ رک جاتے تھے کہ یار ہم نے تو اللہ کے رسول کو ایسا کرتے ہوئے نہیں دیکھا, آپ یہ بات کہاں سے کر رہے ہیں. تو آج کل بھی ایسا ہوتا ہے کہ علماء کرام کے سامنے جب کوئی نئی چیز آتی ہے تو وہ تھوڑا سا رک جاتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ اس کو برا کہہ رہے ہیں, تو وہ یہی وجہ ہوتی ہے کہ صحابہ کرام اس کو دیکھتے تھے, اور جب انہیں سمجھ میں آتا تھا کہ یار یہ بات ٹھیک ہے, اس پر تحقیق ہوتی تھی, سارے صحابہ کا اجماع ہو جاتا تھا, تو پھر اس چیز کو لے کر چلتے تھے. تو اگر وہ چیز وہی کی روشنی میں ہے اور صحیح ہے, تو عام پبلک کی تھوڑی سی رائے یہ ہوتی ہے کہ ہم اس طبقے میں اٹھتے بیٹھتے ہیں کہ لوگ اس کو جو ہے نا کہتے ہیں یار مولوی تو بس جب اسپیکر آیا تو کہا کہ جی اذان ہی جائز نہیں ہے, پھر جب ڈیجیٹل پکچر کا مسئلہ آیا تو کہتے تھے پکچر بھی جائز نہیں ہے, اب خود ویڈیو بنواتے ہیں, خود پوڈ کاسٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور خود انہیں اسپیکرز پہ اذانیں بھی دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ وجہ نہیں ہے کہ وہ اس کو غلط کہہ رہے تھے اور اب خود وہ کر لیا, بلکہ یہ صحابہ کا مزاج تھا کہ صحابہ کا مزاج یہی تھا کہ پہلے ان چیزوں کو دیکھتے تھے, اگر اس میں قرآن و سنت کی حوالے سے اگر کوئی چیز ایسی ہوتی تھی کہ جو اس کے خلاف جا رہی ہے تو اس کو اختیار نہیں کرتے تھے, اور اگر اس کے مطابق ہوتی تھی اس کو اختیار کر لیتے تھے. مسئلہ کیا ہے کہ جدت کی جو منفی چیزیں ہیں اس نے ہمیں نقصان بھی بہت پہنچایا. جی جس طرح کہ سب سے پہلے میں اگر پاکستان کی بات کروں تو جیسے ہی ٹی وی ہمارے یہاں پہ 60s 70s میں آیا, اور 80s کے اندر میرا خیال ہے ہر دوسرے گھر میں ٹی وی تھا. یہاں پہ ٹی وی اتنا عام ہو گیا تھا شہروں کے اندر. ٹی وی آیا, ڈرامے آئے, فلمیں آئیں, اور ریانیت فحاشیت کا ایک سیلاب تھا جس کو ہم آج تک نہیں روک سکے, ٹھیک ہے. تو اس کے بعد میوزیکل انسٹرومنٹس بھی ساتھ آنا شروع ہو گئے, گانا بجانا, یہ سب بھی جدیدیت کی پیداوار ہیں. اور اس کے بعد آپ دنیا بھر میں دیکھیں اگر تو ایٹم بم کیا ہے جس نے لاکھوں جو ہے نا انسانوں کی موت کا باعث بنا. جدت کو بلکہ بڑی تفصیل سے آپ نے کھولا ہے. مفتی فصیح اللہ صاحب, اگر میں سمجھنے میں غلطی نہیں کر رہا ہوں تو اصل میں جدیدیت جو ہے یہ تو ایک مستقل نظریہ ہے, آئیڈیالوجی ہے, اور یہ ملکہ وکٹوریہ کے دور کے بعد جو ہے, وکٹورین جو ایج ہے اس کے بعد جو ہے یورپ اور مغرب اس طرف آیا تھا, اور انہوں نے ملکہ وکٹوریہ کے دور میں جو نظریات تھے ان نظریات کو کچھ تبدیل کر دیا تھا. جیسے لوگوں کو یہ شکوہ تھا کہ مساوات نہیں ہے,
اور غریب اور امیر کے درمیان جو ہے تفریق بہت زیادہ ہو گئی ہے، اور تمام وسائل پر مالدار لوگ قابض ہو گئے ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہے ہر طرح کا فیصلے کا جو اختیار ہے وہ ملکہ کے ہاتھ میں ہے، اور عوام کے آپ کہہ لیں کہ ان کا جو حق ہے آزادی اظہار رائے کا، اس کو سلب کر لیا گیا ہے۔ تو یہ بالکل جو ہے وہ اس نظریے کو چھوڑ کر ایک نیا نظریہ وہ متعارف کروایا گیا، اور اس میں یہ اصطلاحات بھی آئیں جس میں آپ کہہ لیں مساوات ہے، پھر جمہوریت ہے، انسانی ہمدردی ہے، عقل پرستی ہے کہ جس چیز کو انسان کی عقل تسلیم نہ کرے تو اس کو چھوڑ دو، پھر یہ بھی ہوا کہ خالق کا انکار۔ تو یہ جدیدیت کے حوالے سے آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا کہ یہ جو ان لوگوں نے اپنی ضرورت کے تحت ایک نظریہ لانچ کیا، اور اس کے بعد پھر وہ پوسٹ ماڈرنزم کی طرف بھی چلے گئے، تو اسلام کے ساتھ اس کا کوئی براہ راست تصادم ہے؟ جی، جس طرح حضرت نے جدت کے بارے میں یہ مثالیں دی ہے، تو جدت ایک الگ چیز ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے نئی چیزیں آتی رہتی ہے، تو اس کا پیراڈائم تو ہمارے ہاں یہی ہے کہ قرآن و سنت اور صحابہ کے اجماع یا ان کے فتوے کے مطابق ہے یا نہیں ہے، تو پھر اس چیز کو جو ہے ایکسیپٹ کیا جاتا ہے یا ریجیکٹ کیا جاتا ہے۔ بالکل، اور بنیادی طور پر چیزوں کے اندر اباحت ہے کہ کوشش یہ کی جائے کہ اس چیز سے کسی نہ کسی طرح سے فائدہ اٹھایا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ ہمارے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ دوسری چیز تجدد ہے، تو تجدد کی جو اصطلاح ہے وہ الگ ہے، وہ یہ کہ وقت کے جو فلسفے اور جو ویلیوز چل رہے ہوتے ہیں، تو روایتی اسلام کو چھوڑ کے اس کے مطابق اسلام کی انٹرپریٹیشن کرنا، یہ پھر چیز غلط ہے۔ جس طرح کہ ہمارے بہت سارے متجددین ہیں، تجدد پسند مسلمان اسکالرز بھی ہے، اور روایتی علماء ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتے بلکہ ان پہ تنقید کرتے ہیں۔ تیسری چیز جو آپ اس کے سوال میں ہے وہ ہے جدیدیت، یعنی ماڈرن ازم۔ تو ماڈرن ازم ہم جب مغربی فکر و فلسفے کو تقسیم کرتے ہیں، اس کی درجہ بندی کرتے ہیں، تو کیٹیگرائز کرتے ہیں، تو دو کیٹیگریز کی جا سکتی ہے۔ یہ تقریباً 15ویں ہجری کے اخیر سے لے کر 20ویں ہجری تک یہ ہے ماڈرن ازم کے فلسفے، یعنی یہ کوئی ایک فلسفہ نہیں ہے، بلکہ اس وقت ان 400 سالوں میں جتنے بھی فلسفے بنے ہیں مختلف، چاہے وہ انفرادی فلسفے تھے یا معاشی فلسفے تھے، معاشرتی تھے، خاندانی تھے، سیاسی تھے، ریاستی تھے، جتنے بھی فلسفے سامنے آئے ہیں، تو وہ ہے جدیدیت یعنی ماڈرن ازم، اور اس کا جو بیس ہے وہ ہے ہیومنزم پہ، یعنی انسانیت پرستی پر۔ پھر 21ویں صدی جو ابھی چل رہی ہے، یہ صدی جو چل رہی ہے یہ پوسٹ ماڈرن ازم کی چل رہی ہے، یعنی مابعد جدیدیت۔ اس فلسفے نے یا اس فکر نے، ابھی تک یہ کوئی مستقل فلسفہ نہیں ہوا کیونکہ اس کے کوئی پرنسپلز نہیں ہیں، بلکہ ابھی آہستہ آہستہ اس میں فلسفے نظریات بن رہے ہیں۔ تو اس نے جدیدیت کے جو فلسفے تھے اس کو بھی ریجیکٹ کر دیا، یعنی خاتمہ کر دیا۔ اس وجہ سے ہمارے اہل فکر کہتے ہیں کہ یہ جو 21ویں صدی ہے یہ افکار اور فلسفوں کی موت کا دور ہے، موت کا مرحلہ ہے، یعنی اب یہاں فلسفے اور یہاں پر فکر جو ہے وہ دفن ہو رہی ہے، اب دنیا کہیں اور جا رہی ہے۔ تو ہم اس طرح اس کو کریٹیسائز کر سکتے ہیں، یعنی اس کو ہم کیٹیگرائز کر سکتے ہیں۔ جدیدیت کا جو فلسفہ ہے وہ میں نے عرض کیا کہ ہیومن ازم پر ہے، یعنی انسانیت پرستی پر۔ جب مغرب نے مذہب سے بیزاری کا اعلان کیا اور وہ کلیسا کی جکڑ بندیوں سے وہ آزاد ہوئے، تو وہ بھی ایک یعنی اسلام مذہب کے نام سے تحریک تنویر یعنی روشن خیالی کی ایک تحریک چلی تھی، جو ایک پادری مارٹن لوتھر ہی نے چلائی تھی۔ جس طرح کہ ہمارے ہاں ہے منکرین حدیث قرآنسٹ ہے، تو وہ قرآن کی اپنی تفسیر کرتے ہیں اور روایت سے بالکل انحراف کرتے ہیں، تو ایسے پروٹسٹنٹ فرقہ بھی ان کے ہاں پھر وجود میں آیا، اور عیسائیت مذہب دو حصوں پہ تقسیم ہو گئی۔ لیکن یہاں سے مذہب سے بیزاری اور آزادی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ پھر ہم 2 صدیوں تک جدیدیت کو، ہیومنزم کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں 200 سال تک ریشنلزم یعنی عقل معیار بنا، کہ عقل جس چیز کو ایکسیپٹ کرے تو وہ صحیح ہے،
اور عقل جس چیز کو ریجیکٹ کرے تو وہ صحیح نہیں ہے بلکہ اس کا وجود ہی نہیں ہے۔ پھر 19ویں اور 20ویں صدی میں مغرب نے یہ جدیدیت کا ایک اور فلسفہ امپیریسزم یعنی تجربیت پسندی، کہ جو چیز تجربے میں آئے گی، جو چیز مادی ہوگی، تجربے میں ہوگی، میٹیریل ہوگی تو وہ وجود رکھے گی ورنہ نہیں رکھے گی، اور تجربے کی بنیاد پر ہم ہر چیز کی ایکسپلینیشن کریں گے جس کو نیچرلسٹک سائنسز کہتے ہیں۔ تو اب میں نے جس طرح عرض کیا کہ جدیدیت کا جو فلسفہ ہے وہ ہیومنزم پر ہے۔ ہیومنزم کا مطلب یہ ہے جس طرح اسلام میں ہے یا مذہب میں ہے کہ لا الہ الا اللہ، کہ معبود صرف اللہ ہے، یعنی اللہ ہی ماوراء ہستی ہے اور ہر چیز پر جو ہے وہ اللہ رب العزت کا کمانڈ ہے، یعنی کائنات اور کائنات سے ماوراء جتنی بھی طاقتیں ہیں تو اس سب کا محور اور منبع جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ لیکن ہیومنزم نے یہ تصور دیا اللہ کے مقابلے میں کہ انسان کو کھڑا کر دیا کہ لا الہ الا الانسان، کہ جو بھی ہے انسان کائنات کا محور ہے، انسان جو چاہے تو وہ صحیح ہے، انسان جو سمجھے تو وہ صحیح ہے، اور انسان کی عقل یا انسان کا تجربہ جس چیز کو ریجیکٹ کرے تو وہ موجود نہیں ہے اور وہ غلط ہے، اور انسان کی عقل ریشنلزم میں اور ایمپیریسزم میں انسان کا تجربہ جس چیز کو ایکسیپٹ کرے، ایکسپلین کر سکے تو وہ چیز وجود رکھتی ہے اور وہ چیز ایکسیپٹ کی جائے گی ورنہ نہیں۔ تو بنیادی طور پر جدیدیت جو ہے یہ بالکل تصور خالق، تصور خدا کے بالکل اگینسٹ ایک فلسفہ بنائے، اور پھر اسی بنیاد پر آگے جو اس کی شاخیں ہیں، اور مطلب اس میں ہیومنزم کے بعد پھر سیاسی فلسفے میں جو ہے وہ جمہوریت بھی ہے، اور مارکسزم ہے معاشی فلسفوں میں، لبرلزم ہے معاشی فلسفوں میں، اور انفرادی فلسفوں میں جو سیکولرزم ہے وہ بھی ریاستی فلسفوں میں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہیومنزم ہی کی بنیاد پر ہے، جو یعنی اول تا آخر سر سے بنیاد سے خدا پرستی کے مقابلے میں انسان پرستی کا ایک فلسفہ بنایا گیا۔ جی، بلکہ دوسری جنگ عظیم میں جب بہت بڑی تعداد میں لوگ مارے گئے اور ہر گھر میں تقریباً ایسے تھا کہ ایک دو بندے زندہ بچ گئے اور باقی سارے مارے گئے، تو اس ٹائم ان لوگوں نے کہا تھا کہ گاڈ ہیز ڈیڈ، خالق کا انتقال ہو چکا ہے۔ اگر خالق نام کی کسی چیز کا وجود ہوتا تو وہ خالق آج آتا اور آ کے ان لوگوں کو بچاتا، جن لوگوں کو جو ہے بموں کے ذریعے سے بڑی جو ہے بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا گیا۔ مصطفیٰ فضل صاحب، اس میں ایک بات آئی روشن خیالی، اور روشن خیالی کا کی جو اصطلاح ہے یہ چند سال پہلے پاکستان میں بہت شد و مت کے ساتھ استعمال ہوئی، اور اس سے کچھ خاص جو ہے وہ مقاصد بھی حاصل کیے گئے، اور اس کے مقابلے میں اہل اسلام نے یہ کہا کہ اسلام سے بڑھ کر روشن خیال دین کوئی نہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ روشن خیالی جو ہے یہ مغرب سے آیا ہوا جو فلسفہ تھا، اس کے کیا اثرات ہمارے معاشرے پر مرتب ہوئے؟ دیکھیں، یہ جو اصطلاحات ہیں بعض دفعہ اس سے نا بڑی غلط فہمی ہو جاتی ہے انسان کو۔ تو ہر کلچر میں، ہر ملک کے اندر مختلف مسائل ہیں۔ جیسے آپ نے روشن خیالی کا ذکر کیا تو غالباً یہ بات ہمارے پاکستان میں جو آئی ہے نا وہ آئی ہے 2003 میں یا 2005 میں۔ جی جی۔ اب اس بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے کہ اگر آپ ایک چیز، ہمارا اسلام جو ہے وہ اس کا نام ہی اسلام ہے، سلامتی کا وہ مذہب ہے، تو ایسی کیا چیز تھی کہ جس کی وجہ سے یہ کہا گیا کہ جی جو ہم آلریڈی مسلمان ہیں، جب کسی چیز کی کمی محسوس ہوتی ہے تبھی انسان کوئی بات کرتا ہے، تو وہ کیا چیز تھی کہ ہمیں روشن خیال نہیں سمجھا گیا، اور روشن خیالی یا اس کے پیچھے کچھ مقاصد تھے جن کو پورا کرنا تھا۔ میرا خیال ہے یہی بات جو ابھی حضرت فرما رہے تھے ماڈرنزم کے حوالے سے، وہ جو مغرب سے وہ چیز آ رہی تھی، تو اس کو شاید امپلیمنٹ کرنے کے لیے جو ہے روشن خیالی کے نام پر اس کے پردے میں رہ کر جو ہے جو باطل چیزیں ہیں ان کو نافذ کرنے کے لیے، جیسے بے پردگی ہے، فحاشی اور یعنی ہے، یہ آپ نے دیکھا کہ ہمارے جتنے بھی چینلز ہیں، اس وقت تو یہ یوٹیوب نہیں تھا، سوشل میڈیا نہیں تھا، تو اس طرح سے جس طرح آپ لوگ ہیں، ہم لوگ بیٹھ کے اب ایک بات اپنی پہنچانا چاہ رہے ہیں لوگوں تک، اس وقت ایسے کوئی ذریعے نہیں تھے سوائے اس کے کہ کسی چینل کے اوپر آ کر آپ بتا سکیں۔ تو جو کچھ ہمیں اس وقت ان کے انڈر اسٹیٹ کے پاس ہی ہوتی ہے تو پاور، تو جو چینل سے اس کے ذریعے سے ہمیں جو بتایا گیا کہ اگر نیوز ریڈر سر سے دوپٹہ اتار کے پڑھ رہی ہوگی تو وہ روشن خیالی ہے، اگر وہ پردے میں رہ کر کوئی خاتون کوئی کام کر رہی ہے تو وہ روشن خیالی نہیں ہے۔ یعنی کہ دین کی حدود میں رہ کر جو ہمارا دین اصل ہے
اس میں رہ کر اگر ہم کوئی کام کر رہے ہیں تو وہ راشن خالی نہیں ہے۔ اس میں مفتی صاحب جدیدیت میں ہی جو ہے انڈیویجلزم کے نام سے جو ہے وہ ایک نظریہ آیا، انفرادیت پسندی، یہ کیا چیز تھی؟ جی، انفرادیت پسندی یہی ہے، جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ جدیدیت کے جو فلسفے تھے تو ابھی وہ ٹوٹ رہے ہیں۔ دیکھیے، جدیدیت کے فلسفوں کا جب آپ مطالعہ کریں گے تو اس میں بھی آپ کو کچھ نہ کچھ حصول، قوانین، حد بندیاں، حدود نظر آئیں گی کہ یعنی کچھ چیزیں آپ کو کرنی پڑیں گی، کچھ چیزیں آپ کے لیے ممنوع ہوں گی۔ لیکن اب مابعدی جدیدیت کے یہ جو فلسفے بن رہے ہیں، انفرادیت پسندی، اور اسی طرح یعنی ہر چیز کی مابعد ہے، یعنی پوسٹ ماڈرنزم اور پوسٹ سیکولرزم، اور یعنی ہر چیز کا پوسٹ ورژن جو ہے وہ ابھی آ رہا ہے۔ تو وہ یہ کہ اس کا مطلب کہ کوئی قانون نہیں ہے، کوئی اصول نہیں ہے عالمی کہ جس کا انسان پابند ہو، بلکہ ہر انسان شخصی اور انفرادی حیثیت سے جس چیز کو خیر سمجھے تو وہ اس کے لیے خیر ہے، جس چیز کو وہ شر سمجھے تو وہ اس کے لیے شر ہے۔ دیکھیے، اسی بنیاد پر یہ جو جینڈرزم ہے، ابھی محتمم صاحب نے بھی بات کی، فرحان صاحب نے بھی بات کی آپ سے، کہ وہ جینڈر کو کوئی اہمیت نہیں دیتے کہ میل فیمیل یہ کوئی معنی نہیں رکھتے، بلکہ یہ تو ہمیں معاشرے نے بچپن سے کہا کہ لڑکی ہے تو لڑکی ہے اور مرد ہے تو مرد ہے، حالانکہ انسان سب برابر ہے۔ بلکہ ہر ایک کی اپنی مرضی ہے کہ اگر کوئی بچہ اسکول سے آ کر کل کہے کہ میں نے فراق پہن کر کل جانا ہے، تو وہاں پر مغرب میں ماں باپ اس کو منع نہیں کر سکتے کہ نہیں بیٹا، آپ تو لڑکے ہو، آپ پینٹ شرٹ پہنے یا جینز پہن کر جاؤ، فراق نہ پہنو، کیونکہ یہ تو لڑکیوں کا مسئلہ ہے۔ اگر آپ منع کریں گے تو آپ کو باقاعدہ طور پر حراست میں لیا جائے گا، پولیس آپ کو اٹھا لے گی اور منع کرے گی کہ آپ بچے کو اس طرح نہیں کہہ سکتے۔ تو اب یہاں انفرادی پسندی آ جاتی ہے کہ جینڈر میں اللہ رب العزت نے ایک یعنی میل اور فیمیل کی تمیز کے ساتھ ہر چیز کو پیدا فرمایا، لیکن ان چیزوں کو انہوں نے بالکل انکار کر دیا کہ جو شخص اگر وہ بیولوجیکلی اگر وہ میل ہے لیکن وہ اندر سے اس کے جذبات فیمیل کے ہیں اور وہ اپنے آپ کو فیمیل انٹروڈکٹ کرنا چاہے، تو لوگوں کو بھی چاہیے، ان کو حق دے کہ اس کو فیمیل شمار کرے اور NIC میں بھی اس کو فیمیل لکھا جائے، اس کے ساتھ جو بھی ٹریٹمنٹ ہوگی وہ فیمیل والی ہوگی، میل والی نہیں ہوگی۔ اس طرح اس کے بالعکس بھی کر لے کہ اگر وہ بیولوجیکلی کوئی لڑکی پیدا ہوئی، فیمیل پیدا ہوئی، لیکن وہ چاہتی ہے بلکہ وہ فیل کرتی ہے کہ میں تو میل فیل کرتا ہوں، تو پھر اس کو جو ہے وہ میل جیسا ٹریٹ کیا جائے گا، اس کا یعنی اس کی جو شناخت ہوگی وہ میل والی ہوگی۔ کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ خود کو میل کہے اور لوگ اس کو فیمیل کہے، تو یہ اس کی انفرادی حق کی پامالی ہوگی۔ تو یہ مطلب مابعدی جدیدیت، پوسٹ ماڈرنزم، یہ ماڈرنزم کا بالکل ڈینائلر ہے کہ اس کو بالکل ڈینائی کرتا ہے، تردید کرتا ہے۔ اس میں بھی کچھ اصول تھے، لیکن اب یعنی یوں سمجھے کہ بے اصولی کا نام جو ہے انفرادیت پسندی ہے، اور کیا نام ہے، مابعدی جدیدیت ہے، پوسٹ ماڈرنزم کا نام ہے، تمام فلسفے اسی بنیاد پر۔ بہرحال ان تمام باتوں کا خلاصہ یہی ہے کہ چونکہ مغرب کے پاس کوئی اپنا نظام نہیں ہے، اس نے آسمانی ہدایات کو اور آسمانی اصولوں کو خود ہی چھوڑ دیا ہے اور بغاوت کی ہے، جس کے بعد اب اس کو زندگی گزارنے کا ایک نمونہ تو چاہیے، اور اس کے لیے ایک اس کو تھیوری بھی چاہیے، تاکہ وہ مکمل طور پر انفرادی اور اجتماعی اعتبار سے جو ہے وہ زندگی کے نظام، اس کے پرنسپلز اور اس کے اصول اور ضوابط وہ مرتب کر سکے۔ لیکن اس کے پاس وہ آسمانی ہدایات نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ کبھی ادھر سر مارتا ہے، کبھی ادھر سر مارتا ہے۔ لیکن یہ ایک آفاقی حقیقت ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ انسان ساری کائنات میں گھومنے کے بعد آخر کار خالق کے پاس ہی واپس جائے گا۔ اگر کہیں اس کے عقائد کو، اس کے نظریات کو اور اس کے مضطرب دل کو اگر کہیں سکون مل سکتا ہے تو وہ خالق ہی کے جو ہے در پر مل سکتا ہے۔ اس لیے اسلام
کا نظام آج سے 1450 سال پہلے بھی وہی تھا، آج بھی وہی ہے، اور یہ اتنی انتہائی مشکل قسم کی جو تھیوریز ہیں جن کو سمجھانے کے لیے گھنٹوں بات کرنی پڑتی ہے، اور پھر جناب ان کی آگے سے ان کی قسمیں ہیں، پھر ان کی قسمیں ہیں، پھر آگے ٹرمز ہیں، اور یہ سارے معاملات ہیں، جبکہ یہاں معاملہ بالکل صاف ستھرا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ اپنا معبود مان لو اور اس کے احکام کو اس طریقے سے فالو کرو جس طرح اس کے رسولوں نے، نبیوں نے بتایا بھی ہے، کتابوں میں لکھا ہوا بھی ہے، اور عملی طور پر انہوں نے کر کے دکھایا بھی ہے۔ ایک دیہاتی ہو، ایک شہری ہو، پڑھا لکھا ہو، ناخواندہ ہو، اسلام سب کے لیے ہے، اسلام کا نظریہ سب کی سمجھ میں آنے والا ہے، اور باقی جتنے بھی نظریات ہیں چونکہ وہ انسانوں کے اپنے بنائے ہوئے ہیں، اس لیے انسان خود ہی 1 صدی گزرنے کے بعد، 2 صدیاں گزرنے کے بعد اپنے اسی نظریے سے بغاوت کرتا ہے اور اس کی جگہ ایک دوسرے نظریے کو پروموٹ کرتا ہے، اور یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ اب جو نجات دہندہ ہے وہ یہی نظریہ ہے، اگر سکون ملے گا تو یہاں سے ملے گا، کامیابی ملے گی تو یہیں سے ملے گی۔ پھر وہی لوگ جو اس کے پروموٹر ہوتے ہیں وہ 1 صدی کے بعد خود ہی یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی اس میں ہماری سوچ صحیح، جس طرح آپ نے ابھی اس سے پہلے گفتگو میں بھی کہا اور ابھی کہ اس جدیدیت یعنی ماڈرنزم کو اسلام کو زیادہ خطرہ، تو اسلام کو تو خطرہ نہیں الحمدللہ، کیونکہ اسلام اپنی دلیل اور بنیادوں کے لحاظ سے جیسے 1400 سال پہلے لیظہرہ علی الدین کلہ تمام سسٹموں پر وہ غالب تھا، تو آج بھی اسلام غالب ہے، بلکہ مسلمانوں کو اس سے جو ہے یعنی نقصان ہے کہ وہ اسلام سے دور ہوتے جاتے ہیں۔ ہمارے گروپوں میں ایک آصف پیٹر نام سے ایک مسیحی تھے، پادری تھے، تو ان سے ایک دفعہ بات چل رہی تھی کہ بھائی مسیحیت میں یعنی لائف آف یعنی سسٹم آف لائف کیوں نہیں، وے آف لائف کیوں نہیں ہے، لیکن مسیحیت تو صرف عبادت ہے، باقی آپ جیسے جہاں رہتے ہیں آپ اسی طرح رہے۔ تو میں نے ان کو ایک ویڈیو پوسٹ کی اور ان سے پوچھا کہ دیکھیں یہاں پر یورپ کے ایک ملک میں بپتسمہ ہو رہا ہے، وہ جس طرح پانی میں غوطہ لگاتے ہیں نا بپتسمہ، تو اس میں مرد بھی ہے عورتیں بھی ہیں، مرد جو ہے وہ صرف 1 پیس میں ہے اور عورتیں جو ہے وہ 2 پیس میں ہیں، وہ غوطے لگا رہے ہیں، ڈبکیاں لگا رہے ہیں۔ میں نے کہا بھائی یہاں تو عبادت ہو رہی ہے اور یہ کیسی عبادت ہو رہی ہے؟ تو میں نے کہا کیا آپ پاکستان کی ایسی بپتسمہ مجھے دکھا سکتے ہو اپنے محلے کی؟ کہ آپ اپنے کلیسا کے چرچ کے پادری ہیں تو آپ دکھا دیں آپ کیسے بپتسمہ۔ تو اس نے کہا کہ شاہ صاحب دیکھیں آپ غلط بات کر رہے ہیں، بپتسمہ ہماری عبادت ہے، باقی یہ کہ پاکستان میں اگر کوئی مسیحی عورت یا مرد بپتسمہ لیں گے تو وہ اپنے پورے لباس میں لیں گے، کیونکہ معاشرے میں یہاں مکمل لباس ہے، لباس ایک معاشرتی اصول ہے، اور وہاں کا جو معاشرہ ہے مغرب کا تو وہاں پر مطلب بے لباسی کا ایک معاشرہ ہے، سوسائٹی کا اپنی ویلیوز ہے، تو وہ کپڑے نہیں پہنتے تو وہ نہ پہنے، ہمیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا پادری بھی سامنے کھڑا ہے، وہ دیکھ رہے ہیں بھائی ان کی مغفرتیں ہو رہی ہے۔ تو اب دیکھیں نا کہ مسیحیت کیوں مٹ گئی، جدیدیت کے سامنے بالکل نہ ٹک سکی، اور بلکہ مسیحیت کو انہوں نے قبول بھی کیا، ٹھیک ہے بھائی آپ چرچ کے اندر کچھ بھی کرے، اب ہے وہ ملحد، ہے وہ ایتھیسٹ، ہے وہ لبرل اور سیکولر، لیکن بپتسمہ بھی لے رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی، آپ ہفتے میں 1 دن جا کر بپتسمہ لے لیں، مہینے میں 1 دن جا کر بپتسمہ لے لیں، لیکن مسئلہ ہے اسلام کا۔ جدیدیت جو ہے وہ اپنے تمام فلسفوں کے ساتھ ایک پوری زندگی کا فلسفے دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اسلام ادھر دعویٰ کر رہا ہے کہ نہیں، 1400 سال پہلے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کا جو نظام دیا ہے آج بھی ہوگا، قیامت تک بھی ہوگا، الیوم اکملت لکم دینکم، کہ تمہارے لیے جو نظام ہے، دین بمانے نظام، وہ مکمل ہو چکا ہے، قیامت تک یہی چلے گا۔ تو اب یہ جو ٹکراؤ ہے، ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ چیز آ گئی تو مسلمان فوراً چیخنا شروع کر لیتے ہیں، اور ان کا ایک ڈائلاگ ہے کہ بھائی اسلام اتنا کمزور ہے کہ اس چھوٹی سی بات کہ آپ پردہ یعنی چادر اتارنے سے اسلام مٹ جائے گا۔ تو یہ ان کے مطلب پروپیگنڈا وہ نعرے ہوتے ہیں جو کہ مسلمانوں پر کستے ہیں۔ اسلام کو نقصان نہیں ہے، لیکن اسلام اس کو ایکسیپٹ اس لیے نہیں کر رہا کہ اسلام کہہ رہا ہے کہ بھائی انفرادی سسٹم بھی میں دوں گا، خاندانی بھی دوں گا، معاشرتی بھی دوں گا، اور معاشی بھی دوں گا، سیاسی بھی دوں گا۔
اب اس چیز کو وہ جو ہے اسلام بطور نظام وہ ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ نظام لیں گے تو پھر ان کا نظام نہیں چلے گا۔ اسلام نے مکمل تعلیمات دی ہیں، اور اسلام کا دن، اسلام کی رات برابر ہے۔ اسلام محض چند اعمال کا نام نہیں ہے، بلکہ ایک کامل نظام زندگی، ایک سسٹم اسلام نے ہمیں دیا ہے، اور اس کو فالو کر کے ہم دنیا میں بھی سرخرو ہو سکتے ہیں، اور دنیا میں جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے میں اور اس کے بعد کی خلافتوں کے زمانے میں جس طرح اسلام کا سکہ بٹھایا گیا، تو اس طریقے سے مسلمان اب بھی دنیا پر حکمرانی کر سکتے ہیں، کیونکہ اسلام ایک عالمگیر دین ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اسی کے ساتھ اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔